شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی؟ مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات! اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں، اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، ایک دفعہ پڑھو 1/3 قرآن، 1/3 قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ایسی بشارت ہے، کون نہیں چاہے گا۔ کیوں نہ ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرمائی۔ آپ سب کو رمضان کا 4تھا جمعہ مبارک۔ ماہ رمضان آنے کی کتنی خوشی تھی۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ ہمیں اب رمضان کچھ دنوں میں ہم سے جدا ہونے والا ہے، خوب نیکیاں کرنی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری اب تک مغفرت ہوئی کہ نہیں، مگر آپ کو ایک بات بتا دوں، جمعے کی ہر گھڑی مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس جمعے کو ضائع نہیں کیجیے گا، خوب عبادت کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت کریں، نیکیاں کریں، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں اور اللہ سے خوب دعائیں۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا، تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کیجیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ
مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع، درمیان اور آخر میں درود بھیجو۔ یعنی درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، بالیقین سب سے افضل و اعلیٰ ذکر شاہ درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے اور ہم یہ حدیث ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان۔ مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلت حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہر سجدے پر۔ اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں، 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار۔ 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی، ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا۔ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح کہ ہمارے تو لاٹری نکل آئی ہے، ہمیں تو صرف تراویح نہیں، تراویح اور نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے۔ اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں، رات تہجد بھی پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں، ہر سجدے پر اتنا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں، اب سنیے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی، اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے۔ جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا، ملتا ہوگا پاکستان میں۔ آپ کو کوئی کہے ہر جمعے ایک اونٹ صدقہ کریں، جلدی آنے والے اول آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب، جتنا لیٹ آتے جاتے ثواب کم ہوتا جاتا۔ تو اللہ کے گھر میں جلدی آ کر بیٹھا کریں، کچھ بیان سنیں گے، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ویسے بھی رمضان کا جمعہ ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دی۔ اور پھر جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے یعنی ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے۔ پورے مہینے میں تو کروڑا کروڑ بخشے گئے،
29ویں جب آیت آئے گی انشاءاللہ تو پھر جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے اس کا ٹوٹل کر کے رمضان کی آخری رات وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. تو اللہ کریم اس مہینے کا ہمیں خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ماہ رمضان جو ہے وہ تو ویسے بھی ماہ قرآن ہے, اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, تو اس مہینے میں تو قرآن اور اچھے انداز سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے الحمدللہ روزہ رکھا. روزہ ایک انفرادی عبادت ہے, ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے, مگر سوال یہ ہے کیا ہمارے روزے کا معاشرتی طور پر, اجتماعی سوسائٹی پر کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور اگر ہماری روزے کی برکت سے سوسائٹی پر, معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی پوزیٹو امپیکٹ نہیں ہو رہا, کوئی نکھار نہیں پیدا ہو رہا, تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے روزے میں کچھ کمی ہے, ہمارا روزہ ہماری روح تک نہیں پہنچا. اب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہو اور کوئی سامنے گلاس رکھے, شیشہ رکھ دے, تو وہ جو گلاس ہے وہ سورج کی روشنی کو لے کر ریفلیکٹ کرے گا, باقاعدہ وہ بھی دوسری جگہ روشنی دے گا. لیکن اگر اسی سورج کے آگے کوئی ایسا گلاس رکھ دے, ایسا شیشہ رکھے جس پہ زنگ لگا ہوا ہے, تو نہ وہ اس کی روشنی کو ایبزارب کرے گا, نہ اس روشنی کو کہیں آگے ریفلیکٹ کرے گا, نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا. یہی مثال روزہ دار کی. ہمارا دل آئینہ ہے, اگر دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے نا, تو روزے کا اصل مقصد ہی سیاہی کو اتارنا ہے, دل کو چمکانا ہے. اب اگر روزہ بھی رکھا ہے اور ہمارے روزے سے کسی کو روشنی نہیں مل رہی ہے, ہمارے روزے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, تو پھر سوچیں کہیں دل پر ایسا غم تو نہیں جو رمضان کے نور کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا. اب روزہ بھی رکھا ہے اور کسی کو ہماری زبان میں نرمی بھی نظر نہیں آ رہی, روزہ بھی رکھا ہے مگر ہمارے انداز سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے. بلکہ ایسا بھی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ روزہ رکھتے ہی لڑائیاں شروع کر دی ہیں, روزہ رکھتے ہی جھگڑے شروع کر دیے, حالانکہ روزہ تو ہے ہی صبر کا امتحان. یعنی روزے میں بے صبری کیسی؟ چیک کیجئے کہ رمضان کا نور کا سورج تو چمک رہا ہے, مگر کہیں دل پر ایسا غم تو نہیں کہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہو رہی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی کلام کیا. قرآن پاک تو ویسے پورا ہی ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن قرآن پاک میں چند آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے براہ راست آپ سے بات کی ہے. جی آپ سے بات کی, ہم سب سے بات کی ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات. اب بتائیے نا, میں نا ایمان والے, ہم سے بات ہوئی ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیا وہ 89 آیتیں جہاں اللہ نے آپ سے بات کی ہے, آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی, اس کو سمجھا, اس پر عمل کیا, تو بہت بڑی تعداد تو شاید یہ کہے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ آیتیں کہاں ہیں, ہم نے تو نہیں پڑھی. یعنی آپ سوچیں کہ اب صبح اٹھتے ہی پہلے واٹس ایپ پر میسج چیک کرتے ہیں کہ یار کسی کا اہم میسج ہے تو پہلے میں پڑھ لوں. لیکن اللہ کا پیغام قرآن میں ہمارے لیے آیا ہوا ہے, مگر کیا اب تک ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ غور کیجیے. اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی. پارہ نمبر 26 ہے سورہ حجرات اور آیت نمبر 11. اللہ ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اللہ اکبر. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر. اب اس آیت سے بہت کچھ سیکھنا ہے. مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی بھی طرح اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. آیت کریمہ کے حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑا. ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. ہم کسی کے معاملات میں تنقید نہیں کر سکتے. اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ بھی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن جناب یہاں تو بات بات پر تنقید ہے, لباس پر تنقید ہے, انداز پر تنقید ہے, لائف اسٹائل پر تنقید ہے. اگر کوئی گناہگار بھی ہے
تو اچھے انداز سے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا مذاق تھوڑی اڑانا ہے، وہ تو اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ دیندار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دنیا والے بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اللہ نے کس چیز کو بنایا اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے، حالانکہ اس نے سنت پر عمل کی، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سنت پر عمل کر رہا ہے، دیندار ہو گیا ہے، نمازی بن گیا، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا پھر اگر کوئی شخص بیچارہ بیمار ہے، اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ پراپر نہیں کھلتی ہے، اس کو بینگا کہیں گے، کوئی صحیح بولتا نہیں ہے اس کو توتلا کہیں گے۔ آپ سوچئے یہ کس قدر سخت بات ہے، کتنی بڑی دل آزاری ہے، اور روزہ رکھ کر اگر یہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں روزے میں تو ہم نے سیکھنا ہے، قرآن پاک کی جو یہ سورت ہے نا سورہ حجرات، اس میں باقاعدہ زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے، کسی کے ہونٹوں کا مذاق، کسی کے جناب جسم کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کی سواری کا مذاق۔ قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اس کو اللہ نے بنایا، ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، چند دو جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں، من ضحک ضحک، بات پوری ہو گئی۔ جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا۔ آج کسی کا مذاق، آج کسی کو ذلیل، آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بن۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے، اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ۔ جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کئی بار کی آپ اس کی حسرت سوچیں جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف۔ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر، اس کو دوبارہ بلایا جائے گا، دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی، یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے، وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا، کوئی اچھی بات کر لی مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دل آزاری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہنچتا ہے تو پھر بعد میں ہنستے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، وہ بیچارہ جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں، والدہ ہاسپٹل میں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے۔ مزاح اور چیز کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا، آپ بھی مسکرا دی۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے۔ نبی پاک فرماتے ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے۔ آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں، مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا۔ بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے، یعنی سبحان اللہ میرے آقا کا انداز دیکھیں 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے۔ تو ایسا کام کرے نا کہ بھئی مسکراہٹ آئے، نہ کہ تکلیف پہنچائے۔ تو مذاق نہیں اڑانا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ۔ حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا، یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے۔ دیکھا نا، بولیں گے بھی نہیں کچھ، اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے، دو دوست مل کر تیسرے کو، یہ بھی حرام۔ اب ذرا غور کرتے، اب آگے چلتے، قرآن آگے کیا کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے۔
کبھی کسی کو تانا نہ دیں، غریب کو غربت کا تانا نہ دیں، اللہ اکبر، کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں، جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں۔ ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا، بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں، کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا اس کو اس کا تانا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تانا نہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی، یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی، مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ سیدنا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو، جیسے کسی کو لمبو، موٹو، کالو وغیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ہم بازو کا پتہ کیا کہتے ہیں، میرے دوست کو میں لمبو کہتا ہوں، اس کو برا نہیں لگتا، اس کو آپ کے سامنے برا نہیں لگ رہا، وہ آپ کے سامنے اظہار نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اکیلے میں جا کے آنسو بہاتا ہو کہ یا اللہ میرے کو ایسا قد دیا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مجھے ایسا موٹا بنایا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا رنگ کالا کیا اللہ میرے کو لوگ کالو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہو بھائی؟ اللہ نے بنایا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، مگر کچھ لوگوں کے نام رکھتے قرآن کہتا ہے برے نام نہ رکھو، ان کو ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارو، اچھے ناموں سے لوگوں کو پکارنا چاہیے۔ اب اللہ اکبر، آگے قرآن پاک اسی آیت میں ایک اور برے عمل سے ہمیں بچا رہا، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیں وارن کیا جا رہا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا۔ اب اس آیت کے تحت کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے اس حصے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ نہیں ہیں، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ اب گمان کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک واجب، اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اللہ جو کرے گا بہتر فرما۔ لوگ تو اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے، معاذ اللہ، یار معاذ اللہ معاذ اللہ، کہنے میں بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، میرے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے، اللہ جو فرمائے گا بہتر کرے گا۔ یہ واجب ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، کیونکہ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی کا خلاصہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ آپ اچھا گمان کریں، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے بچا کے رکھو، کمیٹی ڈالتے ہیں، بی سی ڈالتے ہیں، اس کا مطلب آپ برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ جو یہ کہتا ہے اس کے ساتھ برا وقت آنے والا ہے، ریڈی رہیے۔ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اچھے وقتوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا، مدینے جاؤں گا، پیسے ہوں گے تو کسی غریب کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو انشاءاللہ اچھے ہی وقت آئیں گے۔ ہمیں کیوں یہ گمان رکھنا ہے کہ میرا ٹف ٹائم آنا ہے اس لیے میں تیاری کر رہا ہوں؟ اللہ بڑا کریم ہے، میرا مولا کریم ہے، وہ کرم فرمائے گا، مجھے مشکلوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ نمبر دو مستحب، یعنی نیک مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ کوئی بندہ چہرے سے نیک نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اس کی تو میں نہ پڑے، یہ مستحب ہے۔ اور ایک گمان حرام جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو گیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ برا گمان رکھنا، یوں ہی کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنا، یہ حرام۔ اب مسلمان کے ساتھ بدگمانی تو ایسی دماغ میں فٹ ہو گئی ہے۔ مثال دیتا ہوں، کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا، اب کدھر سے مطلب ہوتا ہے تو فون اٹھاتا ہے۔ کسی کے گھر گئے، بیل بجائی، بچے نے آ کر کہا ابو نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوگا جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی کیا ہر فون آپ بھی اٹھاتے ہیں؟ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے، ہو سکتا ہے آپ کا فون سائلنٹ پہ بج رہا ہو،
تو آپ بھی تو نہیں اٹھائیں گے، نماز پڑھیں گے تو نہیں اٹھائیں گے نا، واش روم جائیں گے تو نہیں اٹھائیں گے. تو جب آپ کسی موقع پر آرام کرتے ہوئے فون نہیں اٹھاتے تو ہو سکتا ہے یار اپنے بھائی کو کال کر رہے ہیں، وہ نہیں اٹھا رہا، وہ آرام کر رہا ہوگا، وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، وہ تلاوت کر، اس کو مارجن تو دیں. مگر اسٹارٹ ہی بدگمانی سے ہے، اور یہ بدگمانی بعض صورتوں میں حرام، جہنم میں لے جانے، ہر معاملے میں بدگمانی ہے. کوئی رو رہا ہے دعا کے اندر، شیطان دیکھے ہمیں رونا نہیں آ رہا، لیکن کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر ہاں دکھاوا کر رہا ہے. بہت چیٹر آدمی، ارے وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، آپ بدگمانی کا گناہ کما رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح ہو کیا گیا. یہاں تک کہ کوئی عمرے اور حج پہ جائے نا 2 نمبر کے پیسوں سے، یار آپ کے پیسے لے کر گیا، وہ جانے اس کا رب جانے. لیکن یہ ایسی بیماری اندر آ گئی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر ہمارے لیے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے، اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں. حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین نیگیٹیوٹی ختم کرے، حسن ظن رکھیں، پازیٹیو ہو جائیں، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. کسی کو گھر ملائے تو آپ بھی انجوائے کریں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا، اللہ اور دے. اس کو گھر ملائے، آپ نے کیلکولیشن شروع کر دی، یار یہ پیسے کدھر سے آئے، کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا. یار آپ آڈیٹر ہیں، آپ اس کا گھر کا حساب کرنے بیٹھ گئے کیوں؟ اچھا کر کچھ نہیں سکو گے، اگر اللہ نے نصیب میں لکھا اللہ اور گھر دے گا اس کو. یہ جلنے والا بیچارہ حسد میں جلتا بھی رہے گا اور بدگمانی کا گناہ بھی کمائے. تو حسن ظن رکھیں، پازیٹیو رہیں. بڑا پیارا جملہ ہے، اگر یاد کر لیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. آپ پازیٹیو رہیں، آپ بہت انجوائے کریں گے لائف کو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو بدگمانیاں پال کے بیٹھے نا لوگوں کے بارے میں، اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. ایک اور پرابلم بتایا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، تو میں نہ رہو. لوگ دوربین لگا کے رکھتے ہیں، یار یہ اٹھتا کتنے بجے، سوتا کتنے بجے، دن میں جاتا کدھر ہے. اس دن یہ ڈیفینس میں نظر آیا تھا، کیا کر رہا ہوگا، یار یہ ادھر اس کی گاڑی کھڑی تھی، کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیوں تجسس ہے لوگوں کے ٹو میں پڑنے کا، یہ فلاں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے، باتیں کیوں کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے تجسس والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر ہم مسکرائے نا تو کہتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا ہے، کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کر. اچھا کسی دن نہ مسکرایا تو کہتا ہے لگتا ہے بہت میرے خلاف ناراض ہو گیا، اب کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے. بندہ کہے یار اس کو دیکھ کے مسکراؤں یا چپ رہوں. ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو، لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہو. آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. لوگوں کی عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہاں رشتہ کروں، تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھئی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھئی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو، میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں، کاروبار کروں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے، تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا، آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے، دن کو یہ بھی کرتا ہے، فلاں سے دوستی بھی ہے، فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال، جتنی ضرورت، اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا. آپ سوچئے کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھل سکتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈال، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپے رہیں، اگر پتہ بھی چل جائے نا کسی مسلمان کا عیب تو ڈھک دیں، چھپائیں، نہ بتائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کا عیب پتہ چلا فوراً شیئر کرنا ہے. فوراً جناب پتہ چلا اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا، پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، پتہ چلا اس کی دکان پر فلاں چھاپا پڑ گیا، ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کل ہمارے عیب کھل گئے، ہم کدھر جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عیب چھپے رہیں تو لوگوں کے عیب چھپائیں. تو میں نے خیر چند باتیں عرض کی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا.
تو اسی رمضان میں ان عادتوں کو نکالیے، بلکہ ہر اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح عام جگہوں پر گناہ کرنا غلط ہے، مگر کوئی مسجد میں آ کر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، مسجد میں گناہ کر۔ کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، لیکن کوئی مکے میں جا کر گناہ کرے وہ اور شدید ہو جاتا۔ اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرے وہ غلط ہے، مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ یعنی شیطان بند، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا اور تم پھر بھی رمضان میں گناہ کر رہے ہو۔ تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عادتیں گناہوں والی بنی، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی موبائل پر میوزک اور بے پردہ عورت اور طرح طرح کی ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے، جس کی جناب لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، جس کی حرام روزی کی عادت ہے۔ رمضان تو آ گیا، شیطان بند ہو گیا، مگر وہ عادتیں کیری کر کے رمضان میں آ گیا۔ پلیز خدارا ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بری عادت۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا۔ اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا۔ یعنی اس بار بدھ کو پہلا روزہ ہوا تھا۔ تو حضرت کے اس قول کے مطابق یا ان کے تجربے کی بنیاد کے مطابق یہ اللہ والے تھے، لیلۃ القدر پہچان لیتے تھے، تو 29th نائٹ بھی بڑی اس بار امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، بہت بڑے بڑے علماء، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور غوث اعظم کا بھی ایک قول ملتا ہے، بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے، یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کتنی بار آیا؟ 3 بار۔ اچھا، لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس پہ 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں، 9 ملٹیپلائی بائی 3 27۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے، اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی۔ دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی۔ اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے۔ اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی۔ جب شب قدر ہوگی نا، وہ رات بادل نہیں ہوں گے، آسمان پر کلیئر ہوگا وہ آسمان۔ اچھا، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی موڈریٹ ہوگی۔ اس پہ چاند کھلا ہوا ہوگا، شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے، جو سورج کی بھی نشانی فرمائی گئی، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں۔ ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بتا دیا جاتا۔ دیکھیں، ایک طرف تو کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک رات شب قدر ہے،
ہمیں پورا سال ہر رات عبادت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہے، ہمارے لیے وہ بھی آسانی کر دی۔ آخری عشرے کی کسی رات میں ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے۔ تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا۔ ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے۔ دیکھیں صحابی کی تو ڈیفینیشن پتا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی رسول ہے۔ مگر اولیاء کرام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے۔ ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے۔ کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں، تو بندوں سے عزت سے پیش آئے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں۔ ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں، ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا، اور اپنی امت کی عمر تھوڑی، نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی، صلی السلام کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب نیکیاں بھی کرے، پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو قلب مصطفیٰ علیہ السلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ کہ ہماری عمریں تھوڑی تھی، ہم پیچھے رہ جاتے، پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ امت پیچھے نہ رہ جائے، محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا، اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلامتی کی رات ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہے ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کر، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں؟ کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی، پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی، اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے، قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے، اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں ہے نبی پاک؟ ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پتہ اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلی حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ شعر پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دی دور کے غلاموں کو لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا۔ تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق کو مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کرے۔ ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے، جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں، تم پر رقت طاری ہو جائے تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے، فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں۔ رونا ہے، گر گڑانا ہے، مانگنا ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی، آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب
العفو یا غفور یا غفور اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہ۔ کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ بہت امید ہے، بہت امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائے۔ یہ کیوں ہمیں رمضان ملا، یہ کیوں اشرۂ رحمت آیا، یہ کیوں اشرۂ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا اشرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور رات جس کو ہم مس کر جاتے ہیں، مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے، اور وہ رات ہے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات۔ ہاں، اس کو مس کر جاتے ہیں ہم۔ یہ بڑی کمال کی رات ہے۔ جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات ہے یہ رات ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ یعنی لیلۃ الجائزہ میں حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں نا، اس پورے مہینے کی کاؤنٹنگ کے مطابق صرف اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اس بار ایسا نہیں کرنا، خدا کے واسطے ایسا مت کر، یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا۔ مغرب کے بعد چاند دکھ جائے تو عشاء پڑھنے بھی لوگ نہیں آتے۔ ہم زبان سے تو نہیں کہتے مگر ہم پریکٹیکلی میسج پتہ کیا دیتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم رحمان کے بندے تھے، جب تک ہم اللہ کی مان رہے تھے، جیسے ہی تو آزاد ہوا اب ہم نے اللہ سے تعلق چھوڑا، اب ہم تیرا ویلکم کریں گے، اب تیری باتیں مان۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں؟ ارے اللہ نے اتنا دیا، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی اسپرچوالٹی، اتنی روحانیت ملی آپ کو، کیا 2-4 دن میں ختم کر دو گے؟ ایسا مت کرنا۔ بہت رمضان ہم نے ایسا کیا ہے۔ اس بار آ گئے ہو نا رحمت کے گھر میں، اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، اب جڑ جاؤ، اب واپس مت جانا۔ خود بتاؤ کتنا لطف ہے، اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے کہ کریم پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے، رحمان کے گھر میں بیٹھے، اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے۔ یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کی رحمت تو بلاتی ہے، ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں۔ ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ نا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں، 7 اسٹار ہوٹلز میں، بزنس کلاس میں، پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں، مکے مدینے میں آتا ہے، نماز میں آتا ہے، عبادت میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے۔ پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ پلیز اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے۔ اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا ہے۔ وہ پتہ ہے کتنی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، سید الشہداء، اور یہ اتنے عزیز چچا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک کا جو لیول آف لو اور رسپیکٹ اور کنیکشن تھا نا وہ کچھ اور تھا۔ اب ہم عمر بھی تھے، نبی پاک کی عمر اور آپ کی عمر میں اتنا فرق بھی نہیں تھا۔ اچھا، آپ کو شہید کیا گیا اور وہ شہید بھی بڑی بے دردی سے، اور آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کا طویل داستان ہے۔ مگر آپ کو ٹارگٹ کر کے جو شہید کرنے والا تھا نا وہ کون تھا پتہ ہے؟ اس کا نام تھا وحشی۔ ٹھیک ہے، اب نبی پاک علیہ السلام کا دل دیکھیں، پیارے آقا کی براڈ مینٹالٹی دیکھیں، اور اللہ کی رحمت دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وحشی کے پاس ایک قاصد بھیجا، اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ایک میسنجر بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو۔ دشمن
چچا کو قتل کرنے والا، مگر دل دیکھیں کہ یہ بھی کسی طرح اسلام میں آ جائے۔ اب ذرا نیگوشیشن دیکھیے گا، ہونا کیا چاہیے؟ لاجک یہ کہتی کہ بندہ کہے یار مجھ جیسے گناہگار کو اتنی بڑی آفر، چلو یار اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ مگر وحشی نے عجیب سے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں، اپنے نبی کو کہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، زنا کیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے تو عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ مطلب یہ ساری لسٹ تو میں نے کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اسلام کی دعوت جاری ہے اور وہ اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام سنا نا، تو اللہ کریم کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوتی، دیکھو میرا رب کیسا رحیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی اللہ بخش دیتا ہے اسے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے۔ تو جب یہ دوبارہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو اللہ نے آیت نازل کر دی، اگین قاصد جاتا ہے کس کے پاس؟ وحشی کے پاس، کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج آ گیا ہے۔ وحشی کہتا ہے یہ شرط تو بڑی سخت ہے، ممکن ہے میں اس پہ عمل نہ کر سکوں، ٹھیک ہے ایمان لے آؤں گا، مگر بعد میں اچھے کام نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ کوئی اور میرے لیے فلیکسیبلٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دوبارہ اگر شاید سینیریو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ جس نے پہلے ہی بہت زیادہ ہیلپ کیا ہوا ہے، جس نے پہلے ہی بڑی ان کو معاف کر دینا ہی بڑی بات تھی، مگر نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اور کوئی رخصت ہے؟ میں کیسے اچھے کام کروں؟ ضروری تو نہیں اچھے کام کروں، نہیں بخشا گیا پھر مارا جاؤں گا۔ تو اب جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ میسج پہنچتا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جس نے اس کے ساتھ کفر کیا، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، یعنی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اگین یہ آیت وحشی کے پاس بھیجی گئی، دیکھو ایک اور پیغام آ گیا، ایک اور میسج، ایک اور فلیکسیبلٹی۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس میں بھی تو ایک آپشن ہے نا، اللہ جسے چاہے بخش دے، کیا پتہ میری مغفرت نہ ہو، کوئی اور رخصت ہے تو بتائیں۔ سوچ رہے ہیں بات؟ اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا نیگوشیشن کا لیول ہے؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیں۔ اس میں بھی تو رب نے ہی فرمایا اللہ جسے چاہے بخش دے، ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو، میں نہ بخشا جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ابھی بھی مجھے شبہ ہے، جب یہ میسج گیا نا تو اب قرآن کی ایک اور آیت، ہائے 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 میں رب کی عطا پر قربان جاؤں، رب کی رحمت پر قربان جاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کر لو۔ فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان۔ وحشی کہتے ہاں اب مجھے اطمینان، اب مجھے ریلیکس ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، آپ کو پتہ ہے حضرت وحشی کو اب رتبہ کیا مل گیا؟ ایمان لائے نا، کس کی بارگاہ میں آ کر؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ صرف اسلام نہیں ملا، صرف مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی، بلکہ حضرت وحشی کو صحابی ہونے کا درجہ بھی مل گیا۔ اب ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ لکھیں، کیونکہ وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک اور کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا تو اب ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور یہ حکم صرف وحشی کے لیے ہے؟ یہ جو آفر تھی یا قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، کیا یہ حضرت وحشی کے لیے ہی ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ سنو میرے آقا فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، اس خوبصورت واقعے سے یہاں نبی پاک کا جو اوپن ہارٹ ہے، نبی پاک کی جو براڈ مینٹالٹی ہے، نبی پاک کی جو معافی اور درگزر ہے، وہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے چچا کو شہید کرنے والے کو کسی طرح مسلمان کر لوں، وہ ایمان لے آئے، ارے کچھ بھی کر کے اس کے لیے باقاعدہ آفرز کریٹ کی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا دل گردہ ہے، اور ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لگائے بیٹھے ہیں، رشتہ داریاں کاٹے بیٹھے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ اسلام ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ رب نے کیا کیا ارشاد قرآن میں فرما دیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی گناہ گار ہیں، اگر آج ہم بھی خطا کار ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے پہلی امت میں ایک شخص کثرت سے
اپنے نفس پر سختی کرتا تھا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو بہت عبادت کرتا تھا لیکن لوگوں کو ڈراتا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ کہ یا اللہ میری عبادت، میری ریاضت وہ کہاں گئی؟ تو فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مغفرت نشان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ آئے آئے کیسا مالک ہے ہمارا۔ سنیے ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ وقت پتہ ہے کیا ہے کہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، اور ویسٹ میں ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں غروب ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پتا وہ دن کب آ جائے، اچھا وہ دن بے شک صدیوں بعد آئے، ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں ہمیں نہیں، تو ہمیں توبہ فوری کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے، میں تیری مغفرت فرما اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرائے۔ کنڈیشن ایک ہے، شرک نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں سچی توبہ کر لے، وہ کریم معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، عورت سے بچہ بچھڑ گیا تھا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ جب دیکھا کہ بچہ مل گیا، اور جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور وہ دوڑتے ہوئے آ کے بچے کو کیسے پکڑتی ہے، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں۔ اس عورت کو بہت ٹائم بعد اپنا بچہ ملا، اس نے چمٹایا، اسے دودھ پلانے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کی کہ حضور اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈالے گی، یہ تو اس کو خراش بھی نہیں آنے دے گی۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے۔ آئے ہائے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے اس دنیا میں ایک رحمت ہی نازل فرمائی ہے۔ اچھا، اس رحمت کا صلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے، جو والد ہمارا خیال رکھتا ہے، جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں، سب کچھ اس ایک رحمت کی برکت سے۔ یہ ماں کا جو پیار ہے نا، ہر ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ روایتوں میں آئی ہے سب اس ایک رحمت کا صلہ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو رحم نظر آتا ہے۔ فرمایا 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے باقی رہی، اللہ قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں شامل کر کے اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ ہائے ہائے، کیسا رحیم، کیسا کریم ہے میرا مولا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، اب دیکھیں اللہ پر بھروسہ کیسا، کہتے حضور کیا قیامت کے دن گناہ گاروں کا حساب رب خود لے گا؟ اللہ حساب لے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہاں وہ خود لے گا۔ تو عربی مسکرانے لگ گیا، ریلیکس تھا، عربی گاؤں سے آیا ہوا تھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ جواب تو بڑا سیویئر تھا کہ کون حساب لے گا؟ اللہ لے گا۔ میں نے کہا اللہ لے گا، تو مسکرا رہے ہو؟ تو کہتا جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اے ہائے، نبی پاک نے فرمایا عربی سچ، جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ کریم قابو پا لے نا تو پھر معاف ہی کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے بندہ پھنس گیا ہے، اس کی پکڑ ہو گئی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔